ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہے۔ ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا صد شکر ادا کرتے ہیں جس نے ایک بار پھر ہمیں ماہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق اور سیدی حضور شیخ الاسلام کی نظر کرم سے آج ہم منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے زیر اہتمام سلسلہ وار محافل میلاد کی 9ویں نشست میں حاضر ہیں۔ آؤ حضور سے عہد وفا کریں کے ٹائٹل سے یہ محافل پیش کی جا رہی ہے۔ ماہ ربیع الاول سب کو مبارک ہو۔ اس مقدس مہینے میں ایک ایسی صبح سعادت بھی ہے جس میں عرب کا چاند وادی مکہ میں چمکا اور پورے جہاں کو تاابد روشن کر گیا۔ تخلیق میں پہلے نور ان کا، آخر میں ہوا ہے ظہور ان کا۔ تکوین جہاں ہے ان کے لیے، ختم ان پہ نبوت ہوتی ہے۔ میثاق کے دن سب نبیوں سے اقرار لیا تھا ان کے لیے، اب آتے ہیں وہ سردار رسول، اب ان کی ولادت ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی ذات والا صفات کا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ اگر میری ذات کو پہچاننا ہو اور میری شان کا اندازہ کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو دیکھ لو۔ وہ میری تخلیق کا شاہکار ہے، وہ میری قدرت کا کرشمہ ہے، وہ میری ربوبیت کا اظہار ہے۔ اسے پہچانو گویا مجھے پہچان لیا، اسے مانو گویا مجھے مان لیا۔ اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اس کی بیعت میری بیعت ہے اور اس کا بولنا میرا بولنا ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے اور اس کا دیدار میرا دیدار ہے۔ وہی میرا تعارف اور وہی میری پہچان ہے۔ سرکار گولوری پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ حقیقت یہ ہے کہ سید الاولین و آخرین بلکہ فخر الاولین و آخرین، باعث تخلیق کون و مکان، قاسم نعمت رب دو جہاں، مطلوب و مقصود کائنات، تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے ہی بحر جود، بحر فضل و شرف اور آپ کے آفتاب نبوت سے چمک حاصل کرنے والے اور آپ ہی کے سرچشمہ جود و سخا کے فیض یافتہ ہیں۔ تمام معجزات جو انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے وہ سب حقیقت میں انہیں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملے، اور تمام فضیلتیں جو ان کو عطا کی گئیں، تمام خوبیاں وہ ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع ہو گئیں۔ خط سبز و لب لال و رخ زیبا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، خوبی و شکل و شمائل و حرکات و سکنات، آنچ خوبا ہمہ دارند در تو تنہا داری۔ اور عالم حیرت و استعجاب میں سرکار گولڈوی رحمت اللہ علیہ پکار اٹھتے ہیں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو نہ قرآن ہمیں ملتا اور نہ ہی عمل کرنے کو ہمیں سیرت ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے سے ہی ہمیں سیرت ملی، اسوہ حسنہ ملا۔ آپ کی نبوت اور رسالت انبیاء اور رسل کی آخری نبوت اور رسالت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انسانیت قیامت تک کے لیے
نبی اور رسول کی بعثت سے مکمل طور پر بے نیاز کر دی گئی۔ قرآن تاریخ انبیاء کی آخری کتاب اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ نبوت کی آخری سیرت بنا دی گئی۔ اب عالم انسانیت کی وہ تمام ضرورتیں جو بعثت انبیاء علیہ السلام سے پوری ہوتی تھیں، اب قیامت تک قرآن اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوری ہوتی رہیں گی۔ آئندہ انسانی تاریخ کے تمام ادوار عہد رسالت مآب کے تابع ہوں گے اور انسان کی اخلاقی عملی جد و جہد کے تمام مطلوبہ نتائج سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے پیدا ہوں گے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی شکل کا نام قرآن ہے اور عملی شکل کا نام سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب امت مسلمہ ہمیشہ دین اسلام کے احیاء و تجدید و احوال حیات کی اصلاح و تحسین کے لیے انہی دو چشموں سے رہنمائی لیتی رہے گی۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نہ چھوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ تلاوت قرآن پاک سے آج کی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں، قلب و روح کی تسکین اور نور کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے۔ میں ملتمس ہوں ہیڈ آف عرفان الہدایہ ساؤتھ زون محترمہ انیتا زبیر صاحبہ سے تلاوت قرآن مجید کے لیے ان اشعار کے ساتھ دعوت دیتی ہوں۔ ہر پھول کے بدن میں کلیوں کے بانک پن میں مخفی ہے ذات تیری رب کریم میرے، کلیوں کی دلکشی میں سورج کی سوزنی میں مخفی ہے ذات تیری رب کریم میرے، گفتار مصطفیٰ میں کردار مصطفیٰ میں مخفی ہے ذات تیری رب کریم میرے، ہر شام آرزو میں ہر صبح جستجو میں مخفی ہے ذات تیری اے رب کریم میرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر محترمہ انیتا زبیر صاحبہ آیات بینات کے ذریعے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہی تھیں۔
اب چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ ہر روز ایک نیا سوال پوچھا جاتا ہے جس کا جواب آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ میسج کے ذریعے اپنے پورے نام اور شہر کے نام کے ساتھ بھیج سکتے ہیں، اور آج کے سوال کا جواب آج ہی دینا ہوگا۔ محافل میلاد کے آخری پروگرام میں جیتنے والے خوش نصیب کا نام اناؤنس کیا جائے گا اور انعامات بھی دیے جائیں گے۔ آج کا سوال ہے، سفر ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ سفر ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ 7725753117 پر واٹس ایپ میسج کر کے اس سوال کا جواب بھیج سکتے ہیں۔ What was the age of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the time of migration to Medina? What was the age of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the time of migration to Medina? Please send a WhatsApp message to 7725753117 with your full name and town followed by the answer. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ حفیظہ ہارون صاحبہ کو۔ محترمہ حفیظہ ہارون صاحبہ منہاج کالج پر خواتین کی طالبہ رہ چکی ہیں۔ ان اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں محترمہ حفیظہ ہارون صاحبہ سے کہ واقع دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلہائے عقیدت پیش کریں۔ ہم نے سرکار کے قدموں میں قضا مانگی ہے، موت آئے تیرے در پہ دعا مانگی ہے۔ وہ جو منگتوں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، ہم نے اس آقا کے منگتوں میں جگہ مانگی ہے۔ مال مانگا نہ دنیا کی شہرت مانگی، ہم نے حسنین کے نانا کی رضا مانگی ہے۔ اور حشر میں ہوگا کوئی خوف نہ خطرہ اس کو، جس نے محبوب کے دامن میں پناہ مانگی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا۔ سب نور
محمد بنا دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. رے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا. نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو، نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو، گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچ
خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی، خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے، فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں کلہائے عقیدت پیش کر رہی تھیں محترمہ حافظہ ہارون صاحبہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید سوز و ساز عطا فرمائے۔ اب میں نعت کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے گزارش کرتی ہوں محترمہ کلثوم طارق صاحبہ سے۔ آپ 1995 سے MSM کی ایکٹیو ممبر ہیں اور آپ MWL کی سیکرٹری کوارڈینیشن بھی رہ چکی ہیں 2000 سے 2003 تک، اور اس کے علاوہ آپ دعویٰ اور ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کی اسکالر بھی ہیں، اور آپ 2003 سے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں منہاج کالج برائے خواتین کی۔ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ ان اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں محترمہ کلثوم طارق صاحبہ سے کہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ رحمت کی گھٹا شہر پیمبر سے اٹھی ہو، اور شاخ لب و جاں پہ درودوں کی کلی ہو، ہر پھول کے لب پہ تیری عظمت کے ترانے، گلشن ہو یا ایک شاخ پہ ننھی سی کلی ہو، اتنی سی تمنا ہے میرے دل میں اے مالک، محشر میں اٹھو سامنے طیبہ کی گلی ہو، محفوظ رہے گی وہ قیامت کی اذاں تک، میت پہ اگر خاک مدینے کی ملی ہو، مصروف طواف در کعبہ ہوں آنکھیں، دل میں تیری یاد کی تصویر سجی ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی پیش نظر رہے میرے، یہی پیش نظر رہے میرے، اسے رات دن میں پڑھا کروں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے، پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے، تم مدنی دا جھولا، تم مدنی دا جھولا، جھولے دی بھی ہو سے سونے دا مکڑا نورانی نورانی، نی سونے دا مکڑا نورانی نورانی، تو تکدی تے رہی ہے، تو تکدی تے رہی ہے، چمے دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے، تے انگلی نہ پاکے تے ویڑے دے اندر، انگلی نہ پاکے تم ویڑے دے اندر، خدا دے سجن خدا دے سجن ٹرے دیوی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے، نیہر شاندہ چن ہے کھلونا بھی جس دا، تو اس بے مثل تو اس بے مثل کھڑے دیوی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے، تے کدی نال تیرے نظارے
تھی سونا اور اس داوی ہو سی اور اس داوی ہو سی تم نے دیوی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے نوا کے توا کے تے کجلا بھی پا کے نوا کے سجا کے تے کجلا بھی پا کے تھوڑی ہلا کے تھوڑی ہلا کے ہنسے دیوی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے تم مدنی دا جھولا تم مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہو سے سونے دا مکھڑا نورانی نورانی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تکدی تیری تو تکدی تیری چمے دیوی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہیے تو خدا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو درود ان پہ بھیجو درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں خدا کی رضا
मुस्कुराते हैं। निगाहें बावुज़ू कर लो, निगाहें बावुज़ू कर लो, मेरे सरकार आते हैं। है आमद मेरे आका की, नज़ारे मुस्कुराते हैं। वो बिन मांगे ही भर देते हैं झोली बेनवाओं की। वो बिन मांगे ही भर देते हैं झोली बेनवाओं की। कुछ ऐसे अपने मंगतों से, कुछ ऐसे अपने मंगतों से मेरे आका निभाते हैं। है आमद मेरे आका की, नज़ारे मुस्कुराते हैं। है आमद मेरे आका की, नज़ारे मुस्कुराते हैं। जो देखा हुस्न यूसुफ को तो अपनी उंगलियां काटी। जो देखा हुस्न यूसुफ को तो अपनी उंगलियां काटी। जो आका देख ले तुमको, जो आका देख ले तुमको, वो अपने सर कटाते हैं। है आमद मेरे आका की, नज़ारे मुस्कुराते हैं। है आमद मेरे आका की, नज़ारे मुस्कुराते हैं। ज़रा झंडों को लहराओ, ज़रा हाथों को लहराओ, ज़रा झंडों को लहराओ, ज़रा हाथों को लहराओ। यही वो काम है जिसे, यही वो काम है जिसे मुसलमान जन्नत पाते हैं। है आमद मेरे आका की, नज़ारे मुस्कुराते हैं। निगाहें बावुज़ू कर लो, निगाहें बावुज़ू कर लो, मेरे सरकार आते हैं। है आमद मेरे आका की, नज़ारे मुस्कुराते हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरमा कुलसूम तारिक साहिबा। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में, आपकी आवाज़ में, सोज़ो सास में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो अब चलते हैं आज की स्पीच की तरफ, जिसका उन्वान है मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक। आज की स्पीच के लिए मैं मुल्तमिस हूँ हेड ऑफ इरफानुल हिदाया यूके मोहतरमा कुर्रतुल ऐन मुदस्सर साहिबा से कि वो अपने मखसूस अंदाज में अपने खिताब का आगाज़ फरमाएं। इन अशार के साथ मैं दावत देती हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन मुदस्सर साहिबा को। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों को वो तमाशा नहीं होने देते। बात करती हूँ तो आती है महक तैयबा की, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। है ये ईमान के आएंगे वो लहद में मेरी, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते।
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین پاک کے تصدق سے ہم منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انعقاد پذیر سلسلہ وار ذکر مصطفیٰ کی محافل کی 9ویں نشست میں حاضر ہیں، اور ان سلسلہ وار ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کے انعقاد پر میں صدر منہاج القرآن ویمن لیگ محترمہ باجی نسرین اختر صاحبہ، دعویٰ سیکرٹری محترمہ تسنیم بابر صاحبہ اور پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ آج کا یہ پروگرام عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر ہے۔ اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر میں عرفان الہدایہ UK کی پوری ٹیم کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا موضوع ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق۔ آقا دو جہاں کا ذکر کرنا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس ذکر کی توفیق ملنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ یہ سنت خدا ہے۔ اللہ جل مجدہ کی ذات اپنے حبیب کا ذکر کرتی ہے، سو حضور کے ذکر کی توفیق ملنا اور پھر ذکر کرنا در حقیقت یہ سنت خدا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع جو میں نے ذکر کیا میلاد النبی و سیرت النبی کا تعلق ہے، سو ہم مختصر وقت کے لیے میلاد النبی کو سمجھیں گے اور پھر سیرت اور میلاد کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میلاد در حقیقت کہتے ہیں ولادت کو، پیدائش کو، اور خاص طور پر پیدائش کے وقت کو، اس معنی میں میلاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عرف عام میں میلاد النبی سے مراد آقا علیہ السلام کے ولادت کو منانا ہے۔ میلاد سے مراد ولادت اور نبی سے مراد آقا دو جہاں کی ذات اقدس۔ سو میلاد النبی سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو منانا، آپ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا، اور جب منانے کے معنی میں آ گیا تو پھر اس میں مختلف طریقے شامل ہو جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میلاد النبی کیوں آقا دو جہاں کی ولادت کو منایا جائے؟ اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام میں فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، فرمایا وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم پر اللہ کی نعمت کی گئی، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، پس تم اس نعمت کے باعث آپس میں بھائی بن گئے۔ اللہ جل مجدہ نے اپنی ایک خاص نعمت کا ذکر کیا کہ پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، پھر اس نے تم پر ایک نعمت بھیجی، تم پر اپنی خاص عنایت کی۔ باری تعالیٰ کیا ہوا پھر؟ فرمایا کہ پھر تم اس نعمت کے باعث، اس عطا کے باعث آپس میں بھائی بن گئے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت تاجدار کائنات کی ذات اقدس ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھیجا اور آقا نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، امت مسلمہ کا ہر فرد جسد واحد کی طرح ہے، یہ وہ عطا تھی اللہ کی، یہ وہ نعمت تھی، وہ تاجدار کائنات کی ذات اقدس تھی جس کا ذکر اللہ جل مجدہ نے کیا۔ فرمایا کہ میری اس نعمت کو یاد کیا کرو، وہ نعمت، وہ عطا جس کے باعث تم بھائی بن گئے۔ معزز سامعات، وہ جو یاد کرنے کا حکم ہے وہ آقا دو جہاں کی ذات اقدس کی ذات ہے کہ آقا دو جہاں کی ذات کا ملنا، حضور کا عطا کیا جانا اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منائی جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ احسان ہے جس کے باعث اللہ جل مجدہ نے ہمیں آپس میں ایک خاص رشتے میں جوڑ دیا۔ وہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ گئے۔ اب ایک خاص حکم بھی اللہ نے اپنے کلام میں نازل کیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 58، اس ذات نے فرمایا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ وہاں آل عمران میں حکم دیا کہ میری نعمت کو یاد کرو جس کے سبب تم دشمن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ گئے، رشتہ اخوت میں، ایک پیار اور محبت کے رشتے میں، ایک بھائی چارے کے رشتے میں، ایک انس و محبت کی لڑی میں پرو دیے گئے۔ اور یہاں بڑا ڈائریکٹ حکم اللہ جل مجدہ نے نازل فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے پیارے، اے میرے حبیب، اے کریم، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے جو فضل کیا ہے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس نے جو رحمت عطا کی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اس کے سبب، اس کے لیے خوشیاں منایا کرو، خوب خوشیاں منایا کرو۔ سو حکم مل گیا کہ میرے پیارے اپنی امت کو حکم دے دیجئے، اللہ نے جو فضل کیا ہے تم پر، جو احسان کیا ہے تم پر، جو اپنی رحمت سے نوازا ہے، تو اس رحمت، اس عطا، اس فضل کی وجہ سے خوشیاں منایا کرو۔ آقا دو جہاں کی ذات اقدس سے بڑھ کر اللہ کا فضل کوئی نہیں، اللہ کی رحمت کوئی نہیں، اللہ کی نعمت کوئی نہیں، کیونکہ سارے فضائل در مصطفیٰ پر جھکے ہیں، ساری رحمتیں مصطفیٰ کے قدموں کے طفیل ہیں، ساری نعمتیں مصطفیٰ کی عطا ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کے عطا کیے جانے پر، میرے محبوب کے ملنے پر، اور میرے مصطفیٰ کے امتی بنائے جانے پر تم لوگ خوشیاں منایا کرو، کہ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، تمہاری خوش نصیبی ہے کہ میں نے تمہیں اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے۔ معزز سامعات، اس آیت میں اللہ جل مجدہ نے
اجتماعی خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اجتماعی خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ اور اجتماعی خوشی ہمیشہ جشن کی صورت میں منائی جاتی ہے، کیونکہ حکم ہوا خوشی مناؤ اور اجتماعی خوشی مناؤ۔ تو اجتماعی طور پر خوشی جب منائی جاتی ہے تو وہ عید کے طور پر منائی جاتی ہے، وہ عید کا سما ہوتا ہے، وہ جشن کے طور پر منائی جاتی ہے۔ سو واضح یہ ہوا اس آیت کریمہ سے کہ مسلمان یوم ولادت مصطفیٰ کو عید کے طور پر منائیں، اور جب وہ اسے عید کے طور پر منائیں گے تو وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے گی۔ اب اسی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جمعہ کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ فرمایا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمعہ کا دن عید کا دن کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا دو جہاں نے فرمایا، جمعہ کا دن اس لیے عید کا دن ہے کیونکہ اس روز سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا، تخلیق کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنیادی طور پر تخلیق کیا گیا۔ سو اس وجہ سے جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ اب آقا دو جہاں نے اپنی حدیث میں جمعہ کے دن کے انتظامات کو بیان فرمایا کہ خوشبو لگائی جائے، غسل کیا جائے، صاف ستھرے اجلے کپڑے زیب تن کیے جائیں، اور آقا نے فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ اب یہ سارے انتظامات جو جمعہ کے لیے، روز جمعہ کے لیے، جمعہ کے دن کے لیے بیان کیے گئے، معزز سامعات، وہ اس لیے کیے گئے کیونکہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ اور عید کا دن کیوں بنا؟ کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن ہے۔ قابل توجہ بات ہے، سیدنا آدم علیہ السلام جس دن تخلیق کیے گئے وہ دن جمعہ کا تھا۔ سو آپ کی تخلیق کیے جانے کی نسبت سے یہ دن عید بن گیا۔ اور کیا کیا جائے؟ آقا نے فرمایا کہ خوشبو لگاؤ، غسل کرو، اجلے صاف ستھرے کپڑے زیب تن کرو، اور میری ذات پر، آقا دو جہاں کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ سو یہ سارے انتظامات یوم الجمعہ کے لیے کیے گئے کیونکہ جمعہ عید کا دن ہے، اور عید کا دن اس لیے ہے کہ تخلیق آدم کا دن ہے۔ اب آگے چلے، آقا دو جہاں نے فرمایا، اور آپ کا معمول کہ آپ پیر کے دن کا اہتمام فرماتے، پیر کے دن روزہ رکھتے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی حیات پاک میں پیر کے دن کا معمول سے ہٹ کر اہتمام فرماتے ہیں، آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا دو جہاں نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی، پیر کے دن مجھے بعثت ملی، اور پیر کے دن قرآن مجید کا نزول ہوا۔ معزز سامعات، ادھر جمعہ کے دن کو عید کا دن آقا اپنی زبان ادھر سے فرما رہے ہیں، ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اعلان ہو گیا، اعلان کر دیا گیا۔ ادھر آقا پیر کے دن کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ جمعہ عید بنا اس لیے کہ وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن ہے، اور پیر کے دن کا اہتمام فرما کر آقا دو جہاں نے اظہار فرما دیا کہ جیسے جمعے کے دن کی عزت و تکریم کی جاتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، سو اسی طرح آقا دو جہاں کی ولادت کا دن بھی اہتمام کے ساتھ منایا جائے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت کی بھی اہتمام اور خوشی منائی جائے۔ کیوں؟ کہ یہ آقا دو جہاں کی ولادت کا دن ہے،
یہ آقا دو جہاں وہ نبی، وہ اولو العزم رسول ہے کہ جن کے صدقے سے اللہ نے نبیوں کو نبوت دی، جن کے صدقے سے اللہ نے رسولوں کو رسالت دی، اور جن کے لیے یہ کونین سجائے گئے۔ اور معزز سامعات، آج تک حرمین شریفین میں بالخصوص اور پوری دنیا میں عرب و عجم میں پیر کے دن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس نسبت سے اہل تصوف، اہل عشق اور اہل سلوک آقا دو جہاں کی ولادت کی نسبت سے پیر کے دن کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس دن کی نسبت تاجدار کائنات کے ساتھ ہے، حضور کی ولادت کے ساتھ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت کے دن اظہار تشکر کے لیے، یعنی شکرانے کے طور پر آقا دو جہاں روزہ رکھا کرتے۔ یہ معمول تھا آقا دو جہاں کا، اور اسی معمول کو اہل عشق زندہ کیے ہوئے ہیں، اس طریق پر چل رہے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث پاک بڑی معروف متعدد کتب احادیث میں درج کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات پاک میں خود ہجرت مدینہ کے بعد اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کیے، کھانا بنایا اور انہیں لوگوں میں تقسیم فرمایا۔ سو آقا علیہ السلام نے اپنی حیات پاک میں اپنی ولادت کی خوشی منائی۔ بعض آئمہ نے بیان کیا کہ یہ آقا علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا، اور در حقیقت آقا علیہ السلام کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات میں کر چکے تھے۔ بالفرض اگر اس کو عقیقہ بھی مان لیا جائے تو عقیقہ بھی در حقیقت ولادت ہی کی خوشی ہے۔ مختصر یہ کہ تاجدار کائنات نے خود اپنی حیات پاک میں بکرے ذبح کر کے، لوگوں میں کھانا تقسیم کر کے اپنے میلاد کی خوشی منائی، اپنے ولادت کی خوشی منائی۔ آئیے اب ہم اس موضوع کو آقا دو جہاں کی سیرت کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم آقا کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آقا دو جہاں کی سیرت کا ذکر مختلف 5 جہتوں میں بنیادی طور پر کیا جاتا ہے، جن میں پہلی جہت جو ہے وہ احکام شریعت کا بیان ہے کہ جب ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد کی محافل سجاتے ہیں، تو ہم اس میں نماز کا ذکر کرتے ہیں، روزے کا ذکر کرتے ہیں، حج اور زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ہم دیگر احکام شریعہ کو بیان کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے فرمودات کا ذکر ہوتا ہے، اور اسلامی شریعت کی بنیاد ہے جن چیزوں پر، جن امور پر، ان امور کا بیان کیا جاتا ہے۔ اور معزز سامعات، میلاد مصطفیٰ میں فقہی اور فروعی مسائل کا ذکر کم سے کم کیا جاتا ہے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ جل مجدہ کی رضا کا حصول کیسے ممکن ہے، آقا دو جہاں کی اتباع اور پیروی کس حد تک ہمارے لیے فلاح و کامیابی کے دروازے کھولتی ہیں، اور ہم ایمان کے تقاضوں کو کس طرح بطریق احسن مکمل کر سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں، اور اسی طرح کے پھر دیگر ابحاث کو محفل میں بیان کیا جاتا ہے۔ سو محفل میلاد پاک، محفل میلاد مصطفیٰ میں جو پہلا موضوع، جو پہلی جہت ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ احکام شریعت کا بیان ہے۔ پھر دوسرا موضوع جو بیان کیا جاتا ہے، دوسری جہت جس پر بات کی جاتی ہے، وہ تذکرہ خصائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ محفل میلاد مصطفیٰ میں حضور کے خصائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آقا دو جہاں کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا جاتا ہے، آقا دو جہاں
کی سیرت کو، آپ کے خلق کو بیان کیا جاتا ہے، وہ خلق جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اپنے کلام میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور اس تذکرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو آقا دو جہاں کی حیات پاک کے تابع کریں، آقا دو جہاں کی تعلیمات اور متعین کردہ اقدار سے، سنتوں سے اپنی زندگی کو روشن کریں تاکہ ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کے دروازے کھل سکیں۔ یہ وہ دوسرا موضوع جس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آقا دو جہاں کی حیات پاک اور آپ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچیں، لوگوں میں پھیلیں، اور علماء کرام محفل میلاد میں آقا دو جہاں کی ذات کو بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری جہت جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے تذکرہ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے، آثار صحابہ کی روشنی میں نہایت ہی خوبصورت انداز میں، دلکش انداز میں آپ کے والضحیٰ مکھڑے کا ذکر ہوتا ہے، واللیل زلفوں کا ذکر ہوتا ہے، زاغ البصر کا دل آویز بیان کیا جاتا ہے جو سماعتوں میں رس گھولنے لگتا ہے، اور آپ کے چہرہ اقدس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور معزز سامعات، صحابہ کرام آقا دو جہاں کے حسن سراپا کو دیکھ کر مست و بے خود ہو کر رہ جایا کرتے تھے، آپ کے حسن سراپا کے بیان میں اپنے عجز اور کم مائگی کا اعتراف کرتے۔ حق تو یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ کا حسن سرمدی اظہار و بیان سے ماورا، اور اہل عرب، وہ عرب جو زبان و بیان کی فصاحت و بلاغت کے تمام تر نقطہ عروج پر ہونے کے باوجود، تمام تر دعووں کے باوجود آقا دو جہاں کے حسن سراپا کو کما حقہ بیان نہ کر سکے، وہ بیان کرنے سے عاجز تھے۔ ماہ میلاد میں آقا دو جہاں کے اسی حسن بے مثال کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کوئی آقا دو جہاں کی زلف مبارک کا ذکر کرتا ہے، کوئی حضور کے رخسار کا ذکر کرتا ہے، کوئی آپ کی چشمان مقدسہ کا ذکر کرتا ہے، تو کوئی حضور کی گوش مبارک کا ذکر کرتا ہے، کوئی حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے، کوئی آپ کے دست اقدس سے صادر ہونے والے معجزات کا ذکر کرتا ہے، کوئی حضور کے حسن و جمال سے معمور دہن اقدس کی باتیں کرتا ہے، کوئی آپ کے لاب مبارک سے نکلے ہوئے معجزات اور برکات کا ذکر کرتا ہے۔ اسی تذکرہ شمائل سے وجود میں کیفیات کا نزول ہوتا ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضوری کی خیرات ملنے لگتی ہے۔ معزز سامعات، یہی وہ کیفیات ہیں جو ان محافل کا محاصل ہیں، اور جن سے قلب اور روح میں تجلیات ایمان کا ورد ہونے لگتا ہے، اور یہی در حقیقت توشہ آخرت ہے۔ پھر محفل میلاد مصطفیٰ میں جو چوتھی جہت جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے تذکرہ خصائص و فضائل مصطفیٰ، کہ محفل میلاد مصطفیٰ میں آقا دو جہاں کے خصائص کا، حضور کے فضائل کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے کمالات کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے اوصاف کا ذکر کیا جاتا ہے، کہ آپ کے کمالات جامع کمالات ہیں انبیاء کے۔ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس میں تمام انبیاء اور رسل کے محاسن اور معجزات کو جمع کر دیا گیا ہے، اور آپ کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا کر دی گئی ہے۔ تمام انبیاء پر آپ کی ذات کو افضل بنا دیا گیا، تمام رسولوں پر آپ کی ذات کو فضیلت عطا کر دی گئی، اور آپ اولو العزم رسولوں کے بھی سردار بنا دیے گئے۔ اور قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اللہ جل مجدہ کی اطاعت کا ذکر کیا،
تو آپ کی اطاعت کو بھی ذکر کیا۔ اللہ جل مجدہ نے بے شمار مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، مثال کے طور پر من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے در حقیقت خدا کی اطاعت کی۔ سو اللہ نے اپنی اطاعت بھی در حقیقت مصطفیٰ کی اطاعت میں رکھی۔ آپ علیہ السلام کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا، آپ کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا، آپ کے فعل مبارک کو اپنا فعل قرار دیا، اور نطق رسول کو اپنی وحی قرار دیا، اور آقا علیہ السلام کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا، آپ کی مخالفت کو اپنی مخالفت قرار دیا، اور آپ کی عطا کو اللہ نے اپنی عطا قرار دیا۔ اور آقا علیہ السلام کے بے شمار دیگر فضائل اور خصائص کا ذکر اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام میں کیا۔ سو آقا علیہ السلام کے ان تمام خصائص اور خصائل کا ذکر ان محافل میلاد مصطفیٰ میں کیا جاتا ہے۔ جہاں حسن صورت کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں سیرت مصطفیٰ کے تذکرے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی کثیر الجہد شانوں کا بیان اہل ایمان کے دلوں میں عشق و محبت کی وہ شمع روشن کر دیتا ہے جس کی روشنی سے شبستان زندگی منور ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے خصائص پر بے شمار حدیث پاک ہیں، ایک کا ذکر کر کے آگے چلوں گی۔ آقا دو جہاں نے فرمایا، اور یہ صحاح ستہ کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ روز قیامت سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر نکلوں گا، تشریف لاؤں گا، اور جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا، جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا، میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، جب وہ روک دیے جائیں گے اور میں ہی انہیں خوشخبری دینے والا ہوں گا، جب وہ مایوس ہو جائیں گے، بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور میں اپنے رب کے ہاں اولاد آدم میں سے سب سے زیادہ مکرم ہوں، میرے ارد گرد اس روز 1000 خادم ہوں گے، گویا وہ سفید یعنی پوشیدہ حسن یا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ معزز سامعات، پھر اس کے ساتھ آخری جس جہد کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے تاجدار کائنات کی ولادت اور آپ کے روحانی آثار و علائم کا ذکر، تذکرہ۔ اس 5ویں جہد کا تذکرہ میلاد مصطفیٰ میں کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ بوقت ولادت رونما ہونے والی روحانی علامات کا بیان۔ محفل میلاد میں ہم خصوصیت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور ان خاص عادات اور روحانی آثار و علائم کا تذکرہ کرتے ہیں جو ان ساعتوں یا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظہور پذیر ہوئے۔ آقا علیہ السلام کے عہد شباب اور عمر مبارک کے 40 سال کو پہنچنے پر پیغمبرانہ منصب پر فائز ہونے کا تذکرہ، ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ خاص روحانی واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح بے شمار دیگر واقعات جو حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی رہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ المختصر یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی حیات پاک کے زندگی کے واقعات کو اس 5ویں جہد میں ہم بیان کرتے ہیں۔ معزز سامعین، معزز سامعات، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تذکرہ رسالت کرتے ہوئے ہم ان 5 مختلف جہتوں کو بیان کرتے ہیں، ان 5 موضوعات کو زیر گفتگو لاتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آقا دو جہاں کی محبت کو عام کیا جائے، آپ کی سیرت کو عام کیا جائے، آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اور اس امت
کو اپنے محبوب، اپنے آقا، اپنے نبی، اپنے مولا اور اپنے مرشدی کے ساتھ جوڑا جائے۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے اس دور میں ہمیں منہاج القرآن جیسا مشن عطا کیا، وہ مشن جو کہیں ان جہتوں کا ذکر میلاد مصطفیٰ کی صورت میں کرتا ہے، کہیں گوشائے درود بنا کر کرتا ہے، کہیں آقا کی سیرت و کردار، آپ کی حیات، آپ کی تعلیمات پر کتابیں لکھ کر کرتا ہے، کہیں درس و تدریس کے ذریعے کرتا ہے، کہیں حضور کے عشق کے نغمے الاپتے ہوئے کرتا ہے، کہیں درود و سلام کی فضائیں بلند کرتے ہوئے کرتا ہے۔ معزز سامعین، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا، اور پھر اس دور پرفتن میں، اس خاص فتنوں کے دور میں اس نے ہمیں منہاج القرآن کا ساتھ عطا کیا۔ اس پر اللہ جل مجدہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس نے ہمیں عشق مصطفیٰ کی تحریک عطا کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں آقا دو جہاں کا عاشق بنائے، حضور کی اطاعت کرنے والا بنائے، حضور کی اتباع کرنے والا بنائے، ہم جئیں بھی حضور کے عشق میں، ہم مریں بھی حضور کے عشق میں، اور اسی عشق میں ہم قبر میں اٹھائے جائیں۔ اور اللہ رب العزت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العلی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر محترمہ باجی قرۃ العین صاحبہ، آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے موضوع پر گفتگو فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں ہیڈ آف عرفان الہدایہ ساؤتھ زون محترمہ انیتا زبیر صاحبہ۔ تو سیرت و کردار میں وحی خدا ہے، تو صلی علی صلی علی صلی علی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے سرکار دو عالم، پوشیدہ تیرے حسن میں حسن خدا ہے، خالی کوئی لوٹا نہیں دربار سے تیرے، رحمت ہے تیری خوب عجب فیض تیرا ہے، جیون ہو کہ موت ملے دید پیمبر، کر رخ سے ہٹے پردہ تو جنت بھی بھلا کیا ہے، آقا کی زیارت سے حسین آنکھوں روشن، اجڑی نگاہوں کی طلب اس کے سوا کیا ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینہ سنے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینہ سنے، ایسی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان
रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जज़ाकिल्लाह खैर। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मोहतरमा अनीता ज़ुबैर साहिबा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम का नजराना पेश कर रही थी। तो अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। एक बार फिर आज का सवाल समाअत फरमाएं। सफ़र हिजरत के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? सफ़र हिजरत के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपना जवाब अपने पूरे नाम और शहर के नाम के साथ व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेज सकते हैं। What was the age of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the time of migration to Medina? What was the age of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the time of migration to Medina? Please send a WhatsApp message to 07725753117 with your full name and town followed by the answer. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आज की महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के इसे हमारे लिए आखिरत में निजात का बायस बनाए। आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन के सदके से तमाम नाज़रीन और नाज़रात जो भी हमारे साथ आज की महफिल में शामिल रहे, सबकी हाज़िरी मंजूर फरमा ले और हम सब के गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ फरमा दे। हम सब की जायज़ हाजात अपनी रहमत खासा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद के सदके से पूरी फरमा। तमाम बीमारों को शिफा कुल्ली अता फरमा। तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपना खुसूसी करम फरमा, खास करके पाकिस्तान पर अपना करम फरमा। जो बेघर हो चुके हैं, जिनके प्यारे बिछड़ चुके हैं, सबके लिए असबाब मुहैया फरमा और उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। तमाम आलम इंसानियत पर रहम फरमा और मिनहाजुल कुरान के जो भी फोरम्स हैं दुनिया में जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं, सब पे अपनी रहमतों का नजूर फरमा, सबको बरकतें अता फरमा। खुसूसन मिनहाजुल कुरान विमेन लीग तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ भी जो बहनें काम कर रही हैं और मिनहाजुल कुरान विमेन लीग यूके की तमाम बहनों पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। हम सबको मिशन के साथ इस्तिकामत नसीब फरमा और सैयदी हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का साया हमारे सरों पर ता देर कायम फरमा। हमें आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा अता फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।